علم انسان میں سختی اور تکبر کب لاتا ہے؟ جب علم کا رشتہ فقہ القلوب سے کٹ جائے تو پھر انسان میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور فقہ القلوب کا جو مقصد ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے۔ ماتھوں پہ محراب بھی بن گئے، شلواریں بھی ٹخنے سے اوپر ہو گئی، عورتوں نے پردے بھی کر لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن معاشرے سے برائی نہ ختم ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم کافی نہیں ہوتی، علم کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد تزکیہ بھی کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اچھی عادتوں کا، اچھی خصال کا، اچھی خصلتوں کا انسان میں جمع ہونا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا سخی مانگنے پر ناراض ہوتا ہے اور خدا سے نہ مانگو وہ تب ناراض ہوتا ہے، یا تو جو سمجھتا ہے میرے لیے بہتر مجھے وہ عطا کر دے۔ رسول اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ مولا جو مانگا ہے اگر یہ بہتر ہے تو یہی دے دے، اگر یہ بہتر نہیں ہے، جو بہتر تو سمجھتا ہے تیرے علم میں ہے تو مجھے وہ عطا کر دے۔ ہم ہر تعلق کو محسوس کرتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ اپنے اندر کوئی عداوت، کوئی بغض، کچھ بھی میرے دل میں ہو، میں سونے سے پہلے اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو میں صاف کر کے سوتا ہوں۔ بس یہ وہ چیز ہے جو میرے خدا کو بہت پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام بہنوں کا اور بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائی ہیں۔ ہم نے یہ ماہانہ سلسلہ کلام شروع کیا ہے اور اس کا جو ہم نے نام رکھا ہے وہ ہے فقہ القلوب۔ فقہ القلوب کیا ہے اس پہ میں بعد میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ فقہ القلوب کا مطلب اور معنی کیا ہے اور اس کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہ آخر ہم نے فقہ القلوب کا درس یا لیکچر یا کلاس یا مجلس ہم نے کیوں یہ لگائی ہے اور اس کا انعقاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ایک سوال ہے جو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سوال پر آپ لوگ بھی ضرور سوچتے ہوں گے اور آپ اس کا جواب بھی ڈھونڈتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ کوئی اس کا جواب ہمیں ملے۔ وہ سوال یہ ہے کہ علم انسان میں سختی اور تکبر کب لاتا ہے؟ علم، نالج، یہ انسان میں تنگ نظری، سختی، خشونت، تکبر، غرور، فخر، یہ کب انسان میں لاتا ہے؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء ہوں، اہل علم ہوں، اہل قلم ہوں، اہل دانش ہوں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں سختی بھی ہوتی ہے اور ان میں تکبر بھی آ جاتا ہے اور ان میں فخر بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس اہم سوال پر آپ بھی ضرور غور کرتی ہوں گی اور میں بھی سوچتا ہوں کہ آخر اس سوال کا جواب کیا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس مذہب کا علم ہوتا ہے، آپ اسے قرآن کا علم کہہ لیں، حدیث کا کہہ لیں، فقہ کا کہہ لیں، اصول الفقہ کا کہہ لیں، تفسیر کا علم کہہ لیں اور اس کے علاوہ دیگر علوم، جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان میں تنگ نظری ہوتی ہے اور بہت زیادہ ان کے مزاج میں، جس کو خشونت کہتے ہیں نا، خشکی،
ان کے مزاج میں ہوتی ہے، اور تکبر، غرور اور فخر ان کی باتوں سے، ان کے انداز سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی گفتگو، ان کے چہرے کے تاثرات، تو یہ جو ان کی جو پوری یہ شخصیت ہوتی ہے، آپ ایک طرف جب ان کا درس یا ان کی تقریر یا خطاب، نصیحتیں جب آپ سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قرآن کی بات بھی کر رہے ہوں گے، آپ کے سامنے حدیثیں بھی سنا رہے ہوں گے، تفسیریں بھی، بہت کچھ. لیکن جب آپ ان کی شخصیت کو بعد میں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل اس کے برعکس ان کی شخصیت نظر آئے گی. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور میں بھی اس پر غور کر کے میں خود اس حالت تک پہنچا ہوں کہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ یہ جو پھول ہے تو پھول کا اصل قصور نہیں ہوتا، قصور ان ہاتھوں کا ہوتا ہے کہ جو ہاتھ اس سے محبت سے محروم ہوتے ہیں، یعنی قصور ان ہاتھوں کا ہوتا ہے. اب میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں اس پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علم کا قصور تو نہیں ہے نا، علم تو علم ہے، وہ قرآن کا ہے، وہ حدیث کا ہے، وہ تفسیر کا ہے، وہ تصوف کا ہے، وہ باطن کا ہے، وہ ظاہر کا. علم تو علم ہوتا ہے. وہ جو کسی نے کہا کہ قصور جو ہے وہ پھولوں کا تو نہیں ہے نا، وہ تو ان ہاتھوں کا قصور ہے کہ جو ہاتھ محبت سے محروم ہیں. یعنی اگر پھول پکڑا دیے جائیں کسی کو تو جو ظالم ہوتا ہے وہ پھولوں کو کچل دیتا ہے، مسل دیتا ہے پھولوں کو. اب ان پھولوں کا قصور تو نہیں ہے، ان کے اندر تو وہی خوشبو ہے، وہی خوبصورتی ہے، وہی ملائمت ہے، وہی نرمی ہے، سب کچھ وہی ہے. تو قصور کس کا ہے؟ یہ سب سے اہم بات ہے. اب آئیے اس سوال کے جواب کی طرف. یہ میری زندگی کا آپ سمجھ لیجئے کہ حاصل ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ آخر لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں بدلتی، علم لوگوں میں تبدیلی کیوں نہیں لاتا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ کہ جب علم صرف الفاظ اور معلومات تک محدود رہ جائے، صرف الفاظ ہوں اور معلومات، اور علم انسان کے دل میں نہ اترے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ الفاظ یاد کر لیجئے کہ الفاظ اور معلومات، بس یہاں تک علم محدود رہ جائے، اور آگے جو صورت بن جاتی ہے کہ دل میں علم اترے، یہ ان کو نصیب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ایک رٹا سا تو ہوتا ہے الفاظ کا، آیات کا، حدیثوں کا، لیکن جو اصل چیز ہے کہ دل میں علم اترے، اس سے ان کو محرومی ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب علم تکبر کا باعث بنتا ہے. مولانا روم نے یہ فرمایا کہ جب علم کو تو اپنے تن پر مارتا ہے تو علم سانپ بن جاتا ہے، اور جب علم کو تو من پر مارتا ہے تو وہ تیرا دوست بن جاتا ہے. فارسی میں مار مولانا نے استعمال کیا، مار. ہم تو مار بیٹنگ کو کہتے ہیں نا، لیکن فارسی میں مار کہتے ہیں سانپ کو. اور مار کے وزن پر انہوں نے یار استعمال کیا، یعنی علم کو جب تو اپنے تن پر مارے گا تو یہ تیرا دوست بن جائے، سانپ بن جائے گا، مار بن جائے گا. اور جب تو علم کو اپنے من پر مارے گا تو پھر یہ تیرا دوست بن جائے گا. تو یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ جب علم الفاظ اور معلومات بن کر رہ جاتے ہیں. دوسری بات کہ جو علم تکبر اور سختی کا باعث بنتا ہے انسان میں،
اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب علم کا مقصد دنیاوی مفادات ہوں، دنیاوی فائدے، یعنی عزت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، جب یہ مقصد بن کر رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن 3 لوگ حاضر ہوں گے، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا یعنی قاری آپ اس کو کہہ لیجئے، تیسرا سخی ہوگا، سخاوت کرنے والا۔ یہ 3 لوگ، لیکن ان کو جنت میں جانے کا حکم نہیں ہوگا۔ تو یہ عرض کریں گے کہ مولا ہم تو دنیا میں جان قربان کی، ہم تو ساری زندگی علم پھیلاتے رہے، ہم تو قرآن کی تعلیم دیتے رہے، اور ہم تو مال دولت تھی تو تقسیم کرتے رہے، بانٹتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے پھر یہ کہے گا کہ تمہارا مقصد دنیا میں کیا تھا، کہ تم نے شہادت دی کہ دنیا تم کو بہادر کہیں، تم لڑے، لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا ہی بریو ہے، بڑا بہادر شخص ہے، تمہیں وہ دنیا میں عزت مل گئی تھی۔ دوسرا شخص جو ان سا ہے، وہ جس کے پاس علم ہوگا، قاری القرآن ہوگا، وہ کہے گا میں نے بڑی قرآن کی خدمت کی۔ اللہ فرمائے گا کہ بھئی تیرا مقصد تو یہ تھا کہ بس لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، مقصد شہرت تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، وہ تجھے مل گئی۔ تیسرا جو ریاکاری میں اپنے مال اور دولت کو خرچ کرتا تھا، تو اللہ کہے گا کہ بھئی دنیا میں تجھے سخی لوگوں نے کہا تھا۔ تو لہٰذا آپ کا علم اس وقت آپ کے لیے کارآمد ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے بلند ہو کر علم کا کام کرتے ہیں۔ کس سے؟ شہرت سے، دولت سے، مال سے، عزت سے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ علم کی خدمت ہو۔ تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب علم سختی کا باعث بنتا ہے، خشونت کا، طبیعتوں میں سختی آ گئی، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب علم عبادت اور خشیت سے خالی ہوتا ہے۔ علم حاصل کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں، آپ کے عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں بہتری آئے نا۔ تو علم کے ذریعے سے اگر عبادت اور خشیت نہ پیدا ہو تو پھر اس علم سے تکبر اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، جب علم کو، یہ چوتھا نقطہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جب علم عاجزی کے بجائے مقابلہ پیدا کرے، کمپٹیشن، یعنی انسان علم کو ایک ہتھیار بنا لے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ مناظرے ہو رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو شکست دی جا رہی ہے۔ تو یہ کلچر کیوں ہوتا ہے؟ یہ مقابلے کا کلچر ہے۔ یعنی علم اس لیے نہیں حاصل کیا کہ علم کے ذریعے سے دین کی خدمت کی جائے، اچھائی کو پھیلایا جائے، برائی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے، یہ مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں نے دوسرے کو ہرانا ہے، دوسرے کو شکست دینی ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، یہ دکھانا ہے کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ علم ہے۔ اور پانچویں وجہ وہ یہ ہے کہ جب علم کا رشتہ فقہ القلوب سے کٹ جائے، اب ہم اپنے پوائنٹ پر آ گئے، جب علم کا رشتہ فقہ القلوب سے کٹ جائے تو پھر انسان میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو یوں سمجھیے کہ یہ میری زندگی کا مطالعہ ہے، غور و فکر ہے، تدبر تفکر ہے، اور میری یہ سوچ بچار ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ کچھ عرصہ، کچھ مہینہ، کچھ سال وہ علم حاصل کرتے ہیں، مذہبی مجلس میں بیٹھیں گے، درس قرآن میں بیٹھیں گے، درس حدیث میں بیٹھیں گے، اور درس تصوف میں بیٹھیں گے، علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے، کسی کے پاس بیٹھیں گے، اور 2-4-6 مہینے کے بعد وہ خود مفتی بن جاتے ہیں، اور دوسروں پر فتوے لگانا، کافر قرار دینا دوسروں کو، یا دوسروں کی حقارت، تحقیر، تضحیک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ تو سارا جاہل ہے، بس ہم ہی ایک عالم ہیں۔
علامان والحفیظ میں یہ عرض کروں کہ علم انسان میں عاجزی کو پیدا کرتا ہے، انکساری کو پیدا کرتا ہے، ہمبلنس کو پیدا کرتا ہے۔ اور وہ شخص کے جو خود کو کہے میں عالم ہوں یا اس کے پاس علم بھی ہو، اگر اس کے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا، اس کے اخلاق سے ظاہر نہیں ہو رہا، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ علم فقط معلومات ہیں، اس کے پاس الفاظ ہیں جو وہ بیان کر رہا ہے۔ آپ طوطے کو بھی تو یاد کروا دیتے نا، طوطے قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ عرب کے طوطے اگر آپ کو کبھی سننے کو ملے، آپ یوٹیوب پہ جائیے، آپ کو وہاں پر طوطے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے۔ تو وہ پھر الفاظ کا طوطا ہوتا ہے، بس معلومات کا ایک خزانہ اس کے پاس ہے، بس وہ اسی کو ہی استعمال کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو آخری نقطہ ہے در حقیقت وہی ہمارا مرکز ہے آج کی گفتگو کا، ہمارا جو ایک فوکل پوائنٹ ہے، ہمارا جو سینٹرل ہمارا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب علم کا رشتہ فقہ القلوب سے کٹ جاتا ہے نا، فقہ القلوب سے، تو پھر در حقیقت پھر وہی علم انسان میں تکبر، سختی، خشونت، تنگی اور انسان کی سوچ اور فکر میں بالکل جمود پیدا کر دیتا ہے، اسٹیٹک صورت ہو جاتی ہے اس کی۔ اب اس کے بعد آئیے کہ چونکہ ہم نے ہر مہینے فقہ القلوب کے عنوان کے تحت کسی ایک ٹائٹل پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور فقہ القلوب کا انتخاب ہم نے کیوں کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں گے تو دروس کی بڑی کثرت ہوتی ہے، لاہور میں دیکھ لیں، پورے پاکستان میں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے۔ پہلے تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس نے بتانے کی مسند پہ بیٹھنا ہے نا، بتانے کی، گفتگو کرنے کی، اس کو بہت زیادہ قرآن پر اس کی گرفت ہونی چاہیے، قرآن کی تاریخ پر، قرآن کے الفاظ پر، قرآن کی لغت پر، اور قرآن میں جو جو چیزیں بیان کی گئیں اس پر اس کو ایکسپوئر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کا بہت رواج ہے، پاکستان میں، دنیا میں ہے رواج اس کا، لیکن ہم نے جو اس کا انتخاب کیا جس کو فقہ القلوب کہتے ہیں، اس کے انتخاب کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ دیکھیے جو فقہ ہے نا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک فقہ ہے جس کو ہم فقہ الجوارح کہتے ہیں، فقہ الظواہر، یعنی ظاہر سے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ وضو کر لیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں فقہ آپ کو بتاتی ہے بھئی وضو کیسے کرنا ہے، آپ نے اعضاء اپنے دھونے ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحب ہے۔ یہ فقہ الظواہر یا فقہ الجوارح ہم اس کو کہتے ہیں۔ جوارح عربی زبان میں اعضاء کو کہتے ہیں، جو آپ کے اعضاء ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، کوہنی تک وضو میں دھونا، پاؤں دھونا، یہ جوارح اس کو کہتے ہیں۔ اور ظواہر بھی یہ اپیرنس جو چیز ظاہر ہے تو اس کو ہم ظواہر کہتے ہیں۔ تو یہ فقہ الظواہر ہے جو آپ کو فقہا بتاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سب بزرگ ہم ان کو فقہا کہتے ہیں، یہ فقہ الظواہر بتاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے جو مقابل ہے وہ ہے فقہ القلوب، فقہ الظواہر کے مقابل ہے فقہ القلوب۔ فقہ الظواہر میں نکاح کے مسائل آ گئے، طلاق کے مسائل آ گئے، نماز کے مسائل آ گئے، وضو کے مسائل آ گئے، یہ بن گئی فقہ الظواہر جو ہم عام طور پر سیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے علماء، مفتی، آپ کو معلوم ہے کہ اسی پر ہی زیادہ بات کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ کسی درس میں جو بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری گفتگو ظواہر پر ہوتی ہے، جوارح پر ہوتی ہے، فقہ الجوارح پر۔ لیکن فقہ الجوارح کی جو حیثیت ہوتی ہے نا، وہ فرع کی حیثیت ہے، برانچ کی، یعنی جیسے درخت ہے نا، اس کی شاخیں ہیں، پھل ہے، وہ ہے فقہ الظواہر، یعنی جو فقہ ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے مقابل جو فقہ ہے وہ ہے فقہ القلوب، اور فقہ القلوب کا جو مقصد ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے، آپ کے باطن کے ساتھ، انر سیلف کے ساتھ ہے فقہ القلوب کا۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اس پر غور کیجئے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کام جو ہو رہا ہے وہ فقہ الظواہر پر ہو رہا ہے۔ آپ کہیں پر بھی جائیے، ہر کوئی یہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی
وضو کے اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحب ہیں، یہ فرائض ہیں، وضو اس طرح کرنا چاہیے، چلو بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی نماز ہے، نماز کی تکبیر یہ ہے، اقامت یہ ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ تشہد ہے، یہ جلسہ ہے، یہ قعدہ ہے، ٹھیک ہے جی یہ بتا دیا آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظواہر کے مسائل ہیں جو ہمیں بہت زیادہ بتائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو روح ہے اصل میں، جو ایسنس ہے، جو نچوڑ ہے اسلام کا، دین کا، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارا سارا زور اس پر ہوتا ہے کہ بس کپڑے صاف ہو جائیں، جسم صاف ہو جائے، یہ صاف ہو جائے، وہ پاکیزہ ہو جائے، بس وہ ظاہر پر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن مسئلہ اصل میں کہاں پر پیدا ہوا؟ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ علم حجاب بن گیا، پردہ بن گیا علم۔ علم آپ کو مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ نہ بن سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ظاہر میں پھنس کر رہ گئے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں آپ کو نظر آتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ علم کے بڑے درس ہو رہے ہیں، فقہ کے بڑے درس ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ظاہر پر ہو رہے ہوتے ہیں، باطن پر، اخلاق پر کوئی درس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے اخلاق نہیں سنورتے۔ یہ تو میری زندگی کا تجربہ ہے نا جی، میں مسجد میں گیا، مدرسے میں گیا، میں نے پڑھا، سب کچھ میں نے دیکھا۔ اس پر گفتگو بہت کم ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ اب جو فقہ القلوب ہے، قلوب اصل میں ہے قلب کی جمع، اور قلب اصل باطن کو کہتے ہیں، انر سیلف کو کہتے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ یہ جو فقہ القلوب ہے، اس پر ہی انحصار فقہ الظواہر ہے۔ اس فقہ القلوب پر جو باطن ہے نا، اسی پر ظاہر کا انحصار ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ریاکاری سے منع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی ریاکاری کرو گے تو پھر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ قرآن پاک نے کہا۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کر لیں، بڑے اہتمام کے ساتھ، کپڑے بھی ہمارے پاک صاف پاکیزہ کپڑے پہن کر ہم، لیکن کھڑے ہونے کا مقصد خدا کی بارگاہ میں یہ ہو کہ دنیا ہم کو نمازی کہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ نماز کیسے قبول ہوگی؟ اسی طرح کوئی شخص اپنے مال اور دولت کو خرچ کر رہا ہے، لیکن خرچ کرنے کا مقصد یہ کہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو مجھے بتائیے کہ اس کی سخاوت کدھر جائے گی؟ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا جی، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو خرابی ہے در حقیقت اس کی بنیاد اور اس کی جڑ یہی ہے کہ ہم نے ظواہر پر، ظاہری علوم پر ہم نے بہت زیادہ زور دیا، لوگوں کو نمازی بھی بنایا، ماتھوں پہ محراب بھی بن گئے، شلواریں بھی ٹخنے سے اوپر ہو گئی، عورتوں نے پردے بھی کر لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن معاشرے سے برائی نہ ختم ہوئی۔ اور جو جتنا مذہبی بنا وہ اتنا زیادہ متکبر بن گیا، وہ اتنا زیادہ سخت ہو گیا، وہ اتنا زیادہ تنگ نظر ہو گیا، وہ اتنا فرقہ واریت پھیلانے والا ہو گیا، اتنا مناظرے کرنے والا ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فقہ القلوب پر توجہ نہیں کی گئی، باطن کو سنوارنے پر توجہ نہیں دی گئی۔ اب میں آپ کو قرآن سے یہ بتاتا ہوں، حدیث سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ سب سے پہلی حدیث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بڑی عام سی حدیث ہے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری کا آغاز، صحیح البخاری کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا۔ اس کا ترجمہ بچہ بچہ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی گہرائی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمہاری نیت کیسی ہے ویسے اللہ کی طرف سے تمہیں صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا۔ اب اس کا تعلق کہاں سے ہو گیا؟ یہ باطن سے اس کا تعلق ہے۔ آپ میرے باطن کو نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کے باطن کو نہیں دیکھ سکتا، تو اب یہ آپ کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ
ہم لوگوں کے ایمان کا بھی تعین کرنے لگ جاتے ہیں نا، فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے. بھئی ہمیں کس نے اختیار دیا؟ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے، وہ خدا کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. تو ایمان کا تعلق تو ویسے بھی خدا کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے یہ حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، کہ یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور نیتوں کا حال کیا ہے وہ خدا جانتا ہے. اب یہ بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یعنی ایک اس کا عضو ہے، اور اذا صلحت صلح الجسد، فرمایا وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا کہ اگر وہ خراب ہو جائے نا، بیمار ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سارا جسم پھر بیمار ہو جاتا ہے، پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، فرمایا خبردار وہ دل ہے، وہ قلب ہے، اس کو ٹھیک کرو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو، اس کو ٹھیک کرو، اور جو خوبیاں ہیں اخلاقی ان کو اپنے اندر پیدا کرو، اور جو اخلاقی خرابیاں ہیں ان کو اپنے اندر سے نکال دو. اب قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھیے. فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گندا کر لیا. اب یہ نفس پر زور ہے. یہ نفس کیا ہے؟ یہی قلب، یہی باطن، یہ انر سیلف ہے انسان کا، کہ اس پر انسان نے توجہ کرنی ہے. ہمارے انبیاء علیہ السلام، ہمارے بڑے، ان کی تعلیم یہی تھی. انبیاء علیہ السلام کا میں آگے جا کر آپ کو چند حوالے دوں گا اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو، ورنہ آئندہ ہم یہیں سے ہی اپنی گفتگو کو جاری کریں گے آئندہ درس میں. کہ یہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ نفس ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پیغمبر جب آتے ہیں، قرآن نے پیغمبر کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ یزکیکم، کہ وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی. تعلیم کافی نہیں ہوتی، علم کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد تزکیہ بھی کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف بھی رکھنا ہوتا ہے. اخلاقی طور پر وہ جو خدا کا تصور ہمیں دیا گیا کہ خدا ہر حال میں واقف ہے ہم سے، ہمارے ساتھ ہے، ایک ہو تو دو دوسرا خدا ہے، دو ہوں تو تیسرا خدا ہے، تین ہوں تو چوتھا خدا ہے. تو یہ جو کانشیسنیس آف گاڈ ہے، جسے میں خدا آگہی کہتا ہوں، یہ در حقیقت یہ تزکیہ نفس ہے، یہ باطن کی صفائی ہے. یہ ہے جس کو فقہ القلوب کہا جاتا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے باطن کو کیسے صاف کرنا ہے، وہ کیا بیماریاں ہیں کہ جو ہماری روح کو کمزور کر دیتی ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ جس سے ہماری روح مضبوط ہوتی ہے، ہمارا باطن مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، وہ کیا کام ہیں. اسلام کا پورا نظام اگر ہم دیکھیں تو وہ اسی پر ہی چلتا ہے، پورا نظام اسی پر ہے. یعنی کیا ہے؟ ایک طرف آدم ہے اور ایک طرف ابلیس ہے. ابلیس کیا ہے؟ کہ جس نے اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیا، سرکشی کا شکار کر لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، مردود ہو گیا، خدا کی ذات سے دھتکار دیا گیا. دوسری طرف کون ہے؟ آدم ہے، جس کو خدا نے علم دیا، قدرت دی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس کو اپنی وحی عطا کی، اپنی کتاب دی، اپنا دین دیا. اب ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. اب اس کے بعد آئیے کہ جو اصل ہمارا ٹاپک ہے، یہ میں نے صرف ایک تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم فقہ القلوب پر بات کرنے جا رہے ہیں. تو فقہ القلوب ہم نے چنا کیوں ہے؟ ہم کوئی اور بھی درس بھی شروع کر سکتے تھے کسی اور حوالے سے، لیکن اس کو چننے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے اصل میں اس کے انتخاب کا کہ ہم نے فقہ القلوب کو کیوں شروع کیا ہے. اب یہ جسے ہم
ادب کہتے ہیں، چونکہ فقہ الادب کے ماتحت جو آج ہمارا موضوع ہے وہ فقہ الادب ہے، یعنی فقہ القلوب ایک پرماننٹ اس کا ٹائٹل ہو گیا، درس کا نام ہو گیا، یعنی درس فقہ القلوب ہو گیا۔ لیکن ہم اپنا موضوع بدلتے رہیں گے، اور بڑے دلچسپ موضوعات ہیں جو آپ بہنوں کو، بیٹیوں کو سننے چاہیے، اور وہ آگے جب میں آپ کو بتاؤں گا مستقبل میں ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ باتیں بھی ہیں جو ہمیں سننی چاہیے تھی اور ہمیں جاننی چاہیے تھی باتیں۔ اب دیکھیے، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فقہ الادب۔ ادب یہ کیا چیز ہے ادب، اور پھر خدا کا ادب کیا ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے خدا کا ادب کس طرح کیا۔ ہم اس کو کہتے ہیں ادب مع اللہ، اللہ کا کے ساتھ ادب۔ اچھا، ادب چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہوا اجتماع خصال الخیر فی الانسان، اچھی عادتوں کا، اچھی خصال کا، اچھی خصلتوں کا انسان میں جمع ہونا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یعنی آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں نا وہ کتنا با ادب ہے، کتنا مؤدب ہے، وہ کتنا ادیب ہے۔ ادیب کا لفظ بھی عربی زبان میں اسی کے لیے ہم استعمال، آپ کی ساتھ ساتھ زبان بھی ٹھیک ہوتی جائے گی۔ تو ادیب ایک تو ہم کہتے ہیں نا جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے، ایک ادیب کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں بڑے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، جس کو بڑے آداب ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم عربی میں ادیب کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ادب جو ہے، یہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ پہلا کرینہ، پہلا سلیقہ، پہلا انداز یہی ہوتا ہے کہ انسان میں ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ آپ کہیں پر جاتے ہیں، آپ اس مجلس کا، اس جگہ کا آپ ایک خیال رکھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ادب ہم کہتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کے حوالے سے 3 باتیں آپ یاد رکھیے کہ ادب مع اللہ، اور ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کامل ترین جو ادب ہے نا وہ انبیاء اور رسل میں ہے۔ کامل ترین ادب، خدا کی ذات کا ادب، وہ انبیاء علیہ السلام میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہ جو مومنین ہیں، صدیقین ہیں، جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، پھر وہ ان میں پھر کامل ادب آتا ہے۔ تو گویا کہ ادب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے ہمارے پاس، وہ اللہ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلنا، یہ در حقیقت ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ ادب بڑی بنیادی بات ہے، آپ اس پر بھی ذرا غور کیجئے نا کہ جو علم انسان میں ادب نہ پیدا کرے، جس کو بڑے کا پتہ نہ ہو، جس کو چھوٹے کا نہ ہو، یہ نہیں ادب بڑے کا ہوتا ہے، ادب چھوٹے کا بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اولاد کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کی بھی انا ہوتی ہے، ایگو ہوتی ہے، اس کی بھی، اس کی پریسٹیج ہوتی ہے، اس کا احترام کرنا۔ یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کی بھی عزت کیا کرو، تو اس سے مراد کیا ہوا؟ پھر چھوٹوں کی بھی عزت ہوتی ہے، ان کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ ادب ہر شخص کا ایک ادب ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے ادب کے ساتھ 3 باتیں میں آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ادب یا ادب مع اللہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ اللہ کے ساتھ آپ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، آپ عابد ہیں، وہ رازق ہے، آپ مرزوق ہیں، وہ مالک ہے، آپ مملوک ہیں۔ ہر جگہ پر آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے مانگنے والے کی حیثیت ہے، آپ کا تعلق اس سے مانگنے کا ہے، اور یہ بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جب تک اولاد مانگنے کی حیثیت میں ہوتی ہے ماں باپ سے، تو کتنا ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جب اولاد انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مانگنا، وہ تعلق نہیں رہتا۔ تعلق دینے کا، لینے کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ بھی بڑا خاص تعلق ہوتا ہے، اور ہمیشہ پیاروں کے ساتھ ہی یہ تعلق ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا، اس طرح درست رکھنا کہ کوئی نقص اور کمزوری نہ پیدا ہو، اس طرح اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو انسان درست رکھے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرنا، اپنے باطن کی، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا فقہ القلوب، یہ اپنے دل کی حفاظت کرنا اس طرح کہ دل غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، صرف خدا کی طرف متوجہ رہے۔
اب لوگ کہتے ہیں کہ دل دوسری طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا پنجابی میں کہ ہتھ کار ول دل یار ول. اصل کام یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ نے روزی رزق بھی کمانا ہے، آپ نے سارے کام کرنے ہیں، وہ تو کرنے ہی ہیں، وہ بھی اس لیے کرنے کہ اللہ نے کہے ہیں. یہ بھی نقطہ سمجھ لیجئے کہ آپ کچھ بھی کریں وہ خدا نے آپ سے کہا ہے تو آپ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، میاں کے حقوق ادا کرنے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے بچوں کو پالنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. اللہ نے فرمایا ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جہاں پر تم جا کر کوئی اپنی ڈیوٹی دیتے ہو، کوئی ذمہ داری ہے، کوئی جاب کرتے ہو، روزگار ہے، تو وہاں پر اس کا حق ادا کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم اس کو خیال کر کے ہی آپ کرتے نا، تو یہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تیسری بات جو اس میں ہے اللہ کے حوالے سے ادب مع اللہ میں، وہ یہ ہے کہ اپنے ارادے کی بھی حفاظت کرنا، کہ آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کی جو نیت ہے، اس کی آپ اس طرح حفاظت کریں کہ کوئی ایسی چیز اس میں داخل نہ ہو جو خدا کو پسند نہیں ہے. یہ بنیادی بات، یہ تیسرا نقطہ ہو گیا کہ آپ اپنے ارادے کی، نیت کی، اپنے دل کی، اپنے قلب کی، اپنے باطن کی آپ اس طرح حفاظت کریں کہ اللہ کی کوئی ناپسندیدہ چیز اس میں داخل نہ ہو. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو بیان کیا. اب چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لازم کیا ہے. اب احسان سے مراد کیا ہے؟ یعنی کمال کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اچھے طریقے سے کام کو سر انجام دینا. یہ فرمایا کہ اللہ نے لازم کیا اس کو. ہم جو زندگی جس طرح گزارتے ہیں نا، یہ یقین کیجئے کہ یہ کوئی دینی شرعی زندگی نہیں ہوتی. ہم نے تو وہی بات ہو گئی نا کہ ہم جب دین کی فقہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کی بات کرتے ہیں، جبکہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ڈسپلن ہو، آپ کی زندگی میں ایک نظم ہو، ایک نظام ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، آپ کی زندگی میں ٹائم ٹیبل ہو، پنکچویلٹی ہو، ریگولیرٹی ہو. یہ احسان ہے، اور اسی سے ہی معاشرے میں تازگی ہوتی ہے، فریشنس. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ احسان کے ساتھ ہی ہوتی ہے. آپ جہاں پر بیٹھیں، جہاں پر رہیں، تو ایک وہاں پر رکھ رکھاؤ، سلیقہ مندی نظر آنی چاہیے. تو یہ احسان ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے ساتھ تعلق کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ جو بھی کام آپ کا ہے وہ درست اور خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے. ایک حدیث میں یہاں پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہم اغفر لی یا اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ میری بخشش کر دے یا مجھ پر رحم کر دے اگر تو چاہے تو. تو فرمایا کہ رب کو یوں نہیں کہتے، یہ تو آپ کسی کو ویسے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ کر سکیں تو میری ہیلپ کر دیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کہیں سے اور کروا لوں گا کام. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی آپ کوئی کام آپ کا ہے تو آپ دوسرے سے اگر یہ لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو، اگر آپ پسند کریں تو پلیز آپ میرا یہ کام کر دیجئے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں ٹائم دیں گے، نہیں کریں گے، میں کسی اور پاس چلا جاؤں گا. تو کیا ایسا کوئی اور در بھی ہے کہ جو خدا کو چھوڑ کر بندہ جہاں جا سکے، جہاں سے مانگ سکے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ان شئت نہیں کہنا جب رب سے مانگنا ہے تو. ان شئت نہیں کہنا کہ یہ کہو کہ مولا اگر تو چاہے تو کر دے. بھائی کہنا ہی اسی کو ہے، اور کس کو کہنا ہے؟ اور کس کے سامنے جا کر جھولی پھیلانی ہے؟ کس سے سوال کرنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ کس کے پاس رونا ہے جا کر؟ گریوزاری کرنی ہے؟ کس سے شفا مانگنی ہے؟ کس سے اولاد مانگنی ہے؟ کس سے نوکری مانگنی ہے؟ کس سے اپنی بیماری سے شفا طلب کرنی؟ خدا کی ذات ہی تو ہے، اور بندے کے پاس ہے کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے سخیوں کے پاس جاتے ہو، ایک دفعہ مانگو گے تو وہ تمہیں دے دے گا، پھر مانگو گے بادل ناخواستہ دے دے گا، تیسری دفعہ مانگو گے تو تمہیں ڈانٹے گا، ناراض ہوگا. آپ نے فرمایا کہ دنیا کا سخی مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اور خدا سے نہ مانگو وہ تب ناراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مانگو، میں تمہارے مانگنے سے خوش ہوتا ہوں کہ تم مجھ سے سوال کرو.
یہ رب کا در ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی ان شئت لا یقولن احدکم، تم میں سے ہرگز کوئی یہ نہ کہے کہ مولا معاف کر دے اگر تو چاہے تو، یا رحم کر دے اگر تو چاہے تو۔ فرمایا ان شئت نہیں کہنا، کس طرح مانگنا ہے، ولیکن لیعزم المسألۃ فإن اللہ لا مکرہ لہ، فرمایا یقین کے ساتھ دعا کیا کرو، عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اس طرح کہ مولا ہے ہی تو دینے والا، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں میرا، اس عزم اور یقین اور ایمان کے ساتھ رب سے مانگو تو رب دیتا ہے، یہ فرمایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ دعا پھر آگے کیا فرمایا، فرمایا کہ فإن اللہ لا مکرہ لہ، رب پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن مانگو یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا رب تمہیں نہ دے، رب دیتا ہے، ہر حال میں دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں، اور مانگنے پہ اللہ سے یہ بندہ کہے کہ مولا میں مانگ رہا ہوں جو، تو یا تو یہ دے دے، یا تو جو سمجھتا ہے میرے لیے بہتر مجھے وہ عطا کر دے۔ رسول اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ مولا جو مانگا ہے اگر یہ بہتر ہے تو یہی دے دے، اگر یہ بہتر نہیں ہے، جو بہتر تو سمجھتا ہے تیرے علم میں ہے تو مجھے وہ عطا کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہمیں دعا۔ رب کے ساتھ ادب کا تعلق ہے نا، ادب مع اللہ، جو میں نے آپ سے کہا، یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ ادب ہے اللہ کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے یہ کہا نا کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، و شئت، اور آپ نے چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی یوں کہنے لگے، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے، فرمایا نہیں، بس ماشاء اللہ کہو، خدا کے ساتھ مجھے مت شامل کرو۔ وہ اس کی مشیت ہے، اس کا چاہنا ہے۔ اس لیے کہ انسان، وہ کہتے ہیں کہ ایک تمہاری چاہت ہوتی ہے اور ایک خدا کی چاہت ہوتی ہے، اور پوری کس کی چاہت ہوتی ہے؟ وہ مولا کی چاہت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس چاہت میں کتنی حکمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اور یوسف کہاں پہنچے؟ مصر کے بادشاہ بنے۔ اگر بھائیوں کو یہ پتہ ہوتا کہ کنویں میں جانے سے مصر کا بادشاہ بنتا ہے انسان، تو وہ کہتے یوسف کو نہیں، ہم گرتے ہیں، آپس میں لڑتے کہ ہم نے کنویں میں گرنا ہے۔ اس لیے کہ جو زندگی میں آنے والی تکلیف ہوتی ہے، خدا نے اس کے بعد کیا رکھا ہوتا ہے انسان کے لیے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ انسان کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، یا خدا وہ نہیں دیتا، اس سے کوئی بہتر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر نہیں بھی دیتا، اللہ اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، وہ پھر آخرت میں اس کو عطا کرے گا۔ آپ حیران ہوں گی کہ جب آخرت میں ہوگا بندہ، تو اللہ کہے گا یہ وہ تیری دعا ہے جو تجھے دنیا میں نہیں دی تھی، اب دی۔ تو وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یہ سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری دعائیں یہیں قبول ہوتی، رب یہیں پر میری ہر دعا کو قبول کر لیتا۔ یہ ادب مع اللہ ہے، یہ خدا کے ساتھ بندے کا تعلق ہے۔ اب میں صرف ایک دو حوالے پیش میں کر دیتا ہوں۔ میری عادت ہے وقت کی پابندی کی، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ جو ہم وقت رکھیں تو آپ اس پر ضرور آپ تشریف لے آیا کریں۔ یعنی اب مہینے کے بعد چونکہ نومبر کا مہینہ ہوگا تو اس کی پہلی جمعرات یہ ہم رکھتے ہیں، تو یہ جو بھی ٹائم ہو تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ وقت پر۔ مجھے کچھ بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ ہم اتنی تبلیغ کرتے ہیں، اتنی دعوتیں دیتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر پہلی سیڑھی پر ہی ہم اس بات پر عمل نہ کریں، تو سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے وقت کی پابندی۔ یہ اگر نہیں ہم سے ہو رہی تو پھر ہماری تبلیغیں، دعوتیں پھر یہ کس کام کی ہوں گی؟ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمل سے انسان کو ثابت کرنا چاہیے۔ آپ جمعے پہ دیکھیے کہ جمعے کا ٹائم 1:45 ہے تو
خطیب ہمارے 1:45 تک تقریر کرتے رہیں گے، بعد تک لے، مجھے اس بات سے اتنی کوفت ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے جو آدھا پونا گھنٹہ تقریر کی، وقت پر اگر آپ نے نماز نہیں کھڑی کی تو آپ نے گویا کہ اپنی ساری تقریر کو بالکل بے اثر کر دیا، غیر مؤثر کر دیا۔ عمل کا وقت جب آیا تو عمل سے تو آپ نے ثابت ہی نہیں کیا۔ عمل یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے آپ وقت کی پابندی کریں، عہد ہے اس کو پورا کریں جو آپ کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا میں یہ گزارش اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کروں گا کہ آپ تشریف لائیں تو وقت کی ضرور آپ پابندی کیجیے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ جو انسان جب پڑھتا ہے تو خشیت اور انسان پر ایک رکت طاری ہو جاتی ہے۔ جب آپ طائف کے بازار سے، جب طائف سے آپ واپس تشریف لائے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ طائف میں آپ کے ساتھ بہت بد اخلاقی اور گستاخی کی گئی، یعنی آپ کی لفظی توہین، زبانی توہین بھی کی گئی، اور آپ کے جسم اطہر کو لہولہان کر دیا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ کے جو جوتے تھے وہ بھی خون سے بھر گئے، آپ کے جسم مبارک زخمی ہو گیا، پتھر مارے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تو پھر اللہ سے آپ نے دعا کی۔ وہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک رکت طاری ہوتی ہے۔ فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور اپنے ہیلہ، اپنے وسائل کی کمی کا تجھ سے درخواست کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور لوگوں نے جو میرے ساتھ رویہ رکھا، گستاخی کی، بد زبانی کی، مجھے پتھر مارے، اے اللہ یہ بھی میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انت رب المستضعفین، اے کمزور لوگوں کے رب، وانت ربی، اور تو میرا بھی رب ہے، یعنی جس طرح تو کمزور لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ، تو مجھ پر بھی اسی طرح رحم فرما۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کسی اجنبی کے کہ جو میرے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے؟ آگے عرض کرتے ہیں ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں نا تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، چاہے دنیا میرے ساتھ جو بھی سلوک کرے، بدسلوکی کرے، گستاخی کرے، مجھے پتھر مارے، تو اے مولا پھر مجھے کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، کہ اللہ جو تیری عافیت ہے وہ میرے لیے وسیع ہے، وہ کافی ہے میرے لیے۔ آگے عرض کرتے ہیں اعوذ بنوری وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اے اللہ مجھے اپنے چہرے کے نور میں پناہ دے دے۔ اللہ نور السماوات والارض، اے اللہ مجھے اپنے چہرے کے نور میں پناہ دے دے، جس سے ظلمتیں نور میں بدل گئیں اور دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں تیری رضا تک فقط میں تیری طرف ہی رجوع کرتا رہوں گا، بس مجھے تیری رضا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور اقبال نے کتنا خوبصورت شعر کہا اور بالکل حسب حال کہا کہ جو رسول اللہ کا مقام بندگی ہے، عبدیت کا جو مقام ہے، اقبال کہتا ہے کہ متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، درد و سوز، اللہ کی بارگاہ میں رونا، رکت، اللہ کا ادب، اللہ سے تعلق، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اقبال کہتے ہیں متائے بے بہا، یعنی ایسی یہ متاع ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں، یا انمول ہے۔ درد و سوز آرزو مندی، یہ تجھ سے مانگنا، سوال کرنا درد و سوز کے ساتھ، اس جیسی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، کہ یہ جو عبدیت کا اور جو بندگی کا مقام تو نے مجھے عطا کیا ہے نا مولا، اس کے مقابلے میں بادشاہ، شہنشاہ، یہ وزارتیں، یہ وزارت عظمیٰ، یہ بڑے بڑے عہدے، منصب، مسند، یہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ اے اللہ جو مقام بندگی تو نے مجھے دی نا، اپنا بندہ تو نے مجھے بنایا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں۔ کب؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی موقع پر یہ روایت کرتی ہیں کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن آپ پر مشکل بھی آیا زندگی میں؟ فرمایا طائف کا دن تھا، بہت مشکل تھا مجھ پر۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی تکالیف اللہ نے آزمایا انبیاء کو، مجھے ان سے بھی زیادہ اللہ نے آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہاں پر میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ادب مع اللہ کیا ہے، خدا کے ساتھ ادب، بندے کا تعلق۔ ہم ہر تعلق کو محسوس کرتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ وہ ہماری وہاں پر جا کر ہم بالکل بے حس ہو جاتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کا تعلق جو رب ہمیں سکھاتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت اسی کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اچھا، وہ خدا جو ہمیں والدین کے ساتھ احسان سکھاتا ہے، والدین سے محبت تو ہمیں یاد رہی لیکن ہم اس کی محبت کو بھول گئے، اس کے ادب کو بھول گئے۔ یہ زندگی، یہ موت، یہ رزق، یہ سب کچھ، صحت، یہ سب کچھ اس کی دی ہوئی نعمت ہے لیکن کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ سانس جو چل رہی ہے ہمارے جسم میں، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، یہ کس کی نعمت ہے؟ جب ہم رب کہتے ہیں تو رب ہوتا ہی وہی ہے کہ جو ہمیں نتھنگنیس سے ایگزسٹنس میں لایا اور زندگی کے سارے مراحل سے گزار کر پھر وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ قبر کی دیوار تک سب چھوڑ کر آ جاتے ہیں لیکن اس وقت بھی کوئی ساتھ ہوتا ہے تو وہ رب ہوتا ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر مر گیا۔ وہ اولاد جس کے لیے ہم دن رات ایک کر کے کماتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے۔ پھر ہوتا کون ہے؟ قرآن پاک نے اس کو بھی بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ جن کو ہم بہت چاہتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر بھی، نمازیں گئی، سب کچھ چلا گیا، قرآن چلا گیا، نعوذ باللہ، خدا کے تعلق کا احساس مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو وہ تعلق جو ان سا ہے، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ سارے تعلق رشتہ داریاں قیامت کے دن بھاگ جائیں گی، گم ہو جائیں گی تم سے۔ ضلہ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ قرآن میں کئی مرتبہ آیا کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا، اپنا سب کچھ مان لیا، کل قیامت کے دن یہ تم سے فرار اختیار کریں گے، بھاگیں گے تم سے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام، یہ بھی کمال ہے حضرت ایوب کا صبر، جسے صبر ایوب کہتے ہیں۔ یہاں پہ ذرا جو چناؤ ہوتا ہے نا الفاظ کا، سلیکشن ہوتی ہے الفاظ کی، یہ کمال کی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو دل پر اثر کرتے ہیں۔ جب آپ ذرا اس کی گہرائی میں جائیں گے نا، ڈیپلی، ڈیپتھ میں جائیں گے، آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت ایوب، آپ کو معلوم ہے کہ تکلیف میں تھے، آپ کا سارا جسم وہ بیمار ہو گیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے، یعنی قرآن میں نہیں، روایت ہے کہ حضرت ایوب جب صحت مند ہو گئے تو اللہ نے پوچھا کہ ایوب بیماری کا وقت اچھا تھا یا اب صحت مندی کا وقت اچھا ہے؟ تو عرض کی مولا وہ وقت اچھا۔ تو اللہ نے پوچھا ایوب وہ وقت کیوں اچھا؟ تو عرض کی مولا وہ اس لیے کہ تو جب میں بیمار تھا تو صبح و شام پوچھتا تو تھا نا کہ ایوب تیری حالت کیسی ہے، تو کیسا ہے، کہ تو پوچھتا تھا کہ ایوب تو کیسا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کہ ایوب نے اپنے رب کو آواز دی اور کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے مولا مجھے بیماری نے لے لیا ہے اور وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ ادب کا مقام آپ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ ارحمنی، مجھ پر رحم کر، یہ نہیں کہا، یہ بھی ادب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ پر رحم کر، صرف اس کو اس کی رحمت کی صفت یاد کرا دی ہے، بس بول دیا ہے وانت ارحم الراحمین، کہ تو رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے، بس اتنا کہہ دیا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو ایک شخص ہوتا ہے کہ جو ادب رکھنے والا شخص جو ان سا ہوتا ہے، وہ دوسرے سے بات کرتا ہے نا، کسی بڑے سے،
تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا کام کر دیں آپ، اس کو اس انداز سے اس تک بات اپنی درخواست پہنچا دیتا ہے کہ جس میں ایک میسج ہوتا ہے کہ اب وہ سخی خود ہی خیال کر لے، خود ہی میری نگرانی کر لے، میری نگہبانی کر لے۔ حضرت ایوب کا یہی انداز ہے کہ آپ نے کہا انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے بیماری نے آ لیا ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے تو رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ادب مع اللہ کی سب سے عمدہ اور سب سے اچھی مثال ہے۔ اب اس میں کوئی شکوے کا انداز نہیں، لیکن عربی زبان میں شکوہ بھی ہے، یعنی شکوے سے مراد وہ نہیں جو ہمارے ہاں شکوے کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹا یوسف جب گم ہو گئے اور جب واپس آئے بھائی سازش کر کے، اور آ کر جب حضرت یعقوب کو بتایا کہ بھئی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، آپ نے ایک طرف منہ کر لیا، اللہ کی طرف دیکھ کر کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میرا شکوہ، میرے دکھ کا، میرے غم کا جو شکوہ ہے، میری گزارش ہے وہ اللہ سے ہے بس۔ جب بنیامین کو بادشاہ مصر نے، حضرت یوسف نے رکھ لیا، ابھی پتہ نہیں تھا نا کہ بھئی یہ یوسف ہے، کہا کہ بھئی وہ مصر کا حکمران ہے، اس نے بنیامین کو رکھ لیا ہے، تو اس وقت پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ الفاظ، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی گریبان نہیں پھاڑا۔ تورات میں تو یہ لکھا ہے نا کہ بھئی گریبان پھاڑ دیا اور پھر آپ نکل گئے جنگلوں کو، نہیں، قرآن کہتا ہے بس یہی عرض کی مولا میں، میرا شکوہ، میری گزارش، میری درخواست فقط تیری دربار میں ہے، بس تو قبول فرما۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، پھر مختصر سے ہم دعا کر لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورۃ الشعراء میں بیان کیا، کیا فرمایا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ادب ہے، کہا مجھے پیدا کیا اس نے، یہ بھی اللہ کی طرف منسوب کیا نا اس فعل کو، صفت خلق کو اللہ کی طرف، صفت ہدایت کو بھی خدا کی طرف، اس کا فاعل اللہ ہے۔ یطعمنی، اطعام کھلانا، اس فعل کی نسبت بھی خدا کی طرف کر دی۔ پھر پلاتا ہے، ساقی بھی وہی ہے، پلاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے کہ بھئی وہ مجھے بیمار کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار میں خود ہوتا ہوں اپنی حرکتوں سے، انسان بیمار ہوتا ہے نا، یعنی خیر وہ تو پیغمبر ہیں، ان کا بڑا مقام مرتبہ ہے، لیکن آپ ادب دیکھیے، ادب، کہتے ہیں بیمار میں ہوتا ہوں فَهُوَ یشفین، شفا وہ دیتا ہے، صحت یابی وہ مجھے دیتا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی خدا ہے کہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندگی دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، فرمایا کہ مجھے اسی ذات سے ہی توقع اور امید ہے کہ وہ مجھے میری خطاؤں کو وہ معاف کر دے گی قیامت کے دن۔ اب اسی طرح جب بات آگے چلتی ہے رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین، اور واجعلنی من ورثۃ جنت نعیم، اور پھر آخر میں آگے جا کے کیا فرماتے ہیں؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ یہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گی۔ کیا فائدہ دے گی؟ یہ وہ ہے فقہ القلوب، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو دل، ایسا دل خدا کی بارگاہ میں لے کر آیا کہ جو دل صحیح و سالم ہے، صحیح سالم دل، ایسا دل تو کسی نے کہا کہ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہوتا ہے کہ جو خدا کے ذکر سے ذرا باہر آئے تو مچھلی کتنے تڑپنے لگے، یہ ہے قلب سلیم جس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں، اس کے خیال میں، اسی کے تصور میں، اسی کی یاد میں رہنے والا انسان، یہ ہے، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، یعنی جو خدا کی محبت اور ایمان سے جو آباد رہتا ہو وہ قلب سلیم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دل لے کر خدا کے پاس گئے، اور فقہ القلوب کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے باطن کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو ہم پاک اور صاف کریں۔
دنیا کی علائشوں سے پاک کریں۔ آخر میں ایک بات سنا کر خوشخبری کی بات ہے، وہ بشارت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ نے فرمایا کہ اب جو اندر آئے گا یہ وہ ہوگا کہ جو جنتی ہے۔ تو پھر وہ صحابی اندر آئے، تو ایک صحابی کو تجسس ہوا کہ میں معلوم تو کروں کہ بھئی کہ یہ آخر اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ لگ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی مجھے کچھ دن رات آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو میرا گھر نہیں، یا گھر ہے تو ادھر مہمان ہیں، اس طرح کوئی اپنی طرف سے کوئی ہیلا، کوئی وجہ بیان کر دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے آپ۔ 2-3 راتیں ساتھ رہے، صبح و شام دیکھا تو کوئی ایسی خاص عبادت ان کی تھی نہیں۔ تو آخر پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو یہ فرمایا اور اتنی آپ کو خوشخبری یا بشارت دی جنت کی، تو اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے آپ نمازیں بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں، تہجد بھی ویسے ہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی وہی ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میں سب عبادات ویسے ہی کرتا ہوں جیسے سب کرتے، لیکن ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب رات سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو ہر قسم کی ناراضگی اپنے بھائی اور بہن کے لیے، ہر قسم کا کینہ، اپنے اندر کوئی عداوت، کوئی بغض، کچھ بھی میرے دل میں ہو، میں سونے سے پہلے اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو میں صاف کر کے سوتا ہوں۔ بس یہ وہ چیز ہے جو میرے خدا کو بہت پسند ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ادب مع اللہ کے ہی موضوع کو ابھی رکھیں گے، کیونکہ اس کے بعد ادب مع الرسول بھی ہے، رسول کے ساتھ بھی ادب کا ایک تعلق ہے ہمارا۔ پھر اس کے بعد ادب مع المخلوق بھی ہے، خلق بھی ہے، کہ جو خدا کی خلق ہے، والدین بھی آتے ہیں، اولاد بھی آتی ہے، آپ سے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، سب لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایک ادب کا تعلق ہے۔ ادب کیا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو، اور وقت چینج ہوتا رہے گا چونکہ نمازوں کا وقت آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اسی سلسلہ مضمون کو ہم جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔